أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قلیل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ 37 تک جو ہم نے آیات پڑھی تھیں وہ ایک دم یعنی بیک وقت وہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور اس کا کیا ہم نے پہلے اس کا کانٹیکسٹ آف آیات کا کیا تھا کہ ڈس ایسوسیشن فرام دا مشرکین، ان کے ساتھ جو بھی ہمارے کووننٹ تھے، جو سوری مسلمانوں کے جو بھی ان کے ساتھ کووننٹ تھے اور جو بھی عہد تھے وہ سب جو ہے اٹھا کے پھینک دیے گئے، ڈکلیریشن تھی وہ، اور ان سے برات کا اظہار کیا گیا۔ اب آگے کے جو واقعات ہیں سارے وہ جنگ تبوک سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جنگ تبوک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاسٹ جنگ تھی، جس میں آپ نے بخود اپنے خود مطلب آپ شریک ہوئے اس کے اندر۔ لاسٹ جنگ تھی، اور پہلی جنگ بدر تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جنگ جو تھی وہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ یہ جنگ جو تھی وہ رومن امپائر کے خلاف لڑی گئی، پوری جو وہ تھی حکومت تھی اس کے خلاف لڑی گئی، اور یہ کرسچنز تھے پورے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم یہ معلوم کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس جنگ میں لڑنے کے لیے گئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ کیوں کی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین پر گئے، جنگ حنین جو تھی وہ حوازن اور ثقیف قبائل تھے، اور طائف کا تو پڑھا ہے نا، مکہ اور یہ دو ساتھ ساتھ ہیں، مکہ اور طائف، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیلانے کے لیے طائف بھی گئے تھے۔ تو طائف کے جو قبیلے تھے حوازن اور جو ہے ثقیف، انہوں نے مل کر جو ہے پروگرام بنایا تھا کہ آپ سے آخری جنگ سمجھ لیں کہ سارا جو عرب تھا وہ ایمان لے کے آ رہا تھا، تو انہیں یہ لاسٹ کوشش کی تھی۔ تو یہ جنگ حنین ہوئی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ تو اس وقت آپ جو تھے وہ وہاں پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ رومن عرب پر حملہ کر رہے ہیں، اور شام میں فوجیں، شام کی سرحد اور مدینے کی سرحد جو ہے ملتی بھی ہیں، تو فوجیں جمع کر رہے ہیں، اور عرب قبیلے سے بھی جو ہے کافی لوگوں نے ان سے الائنس کا بھی قبیلوں نے ان سے الائنس کر لیا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے پاس جو تھی، یعنی جو وہ ہراکلس تھا، ہراکلس ان کا جو لیڈر کا نام تھا رومن امپائر کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پاس جو تھی پورے سال کی سپلائی تھی، یعنی فوج آپ یہ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی، اور اس کے پاس جو تھی ہر طرح کی سپلائی ایک سال کی تھی۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ریسورسز کیا ہوں گے، اس کے لوگوں کی تعداد کیا ہوگی، اور کیا اس کے جو ہے انداز ہوں گے، ہر لحاظ سے نا، طاقت ہوگی، آدمی ہوں گے، ویل فلی ٹرینڈ ہوں گے۔ تو یہ سب کچھ انسان سوچ سکتا ہے اس زمانے کے، اور عرب سے اگر کمپیئر کیا جائے تو مچ مچ بیٹر دین عرب، کیونکہ عرب تو قبیلہ قبیلہ تھے اور اپنے قبائلی سسٹم کے اندر رہتے تھے، تو وہ بیچارے یونائٹ تو تھے ہی نہیں۔ تو ان کے دل و دماغ میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ یہ جو عرب کبھی جو ہے وہ یونائٹ ہو پائے گا، تو انہوں نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی تھی کیا کہتے ہیں رومن یا پرشین لوگوں نے۔ لیکن اب جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے فتح مکہ کر لیا تھا اور جنگ حنین بھی جیت گئے تھے، تو اب ان کو تھوڑی سی پرواہ ہوئی کہ کیا کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر بھی جو ہے وہ پل پڑیں، یا ہمارے کو بھی جو ہے ختم نہ کر دیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رومن کیوں مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ فتح مکہ کے بعد اور اب حنین کی جنگ جیتنے کے بعد حوازن ثقیف سے ان کی مشرکین کی طاقت جو ہے تقریباً ختم ہو گئی، اور مسلمانوں کے عروج کا وقت شروع ہوا۔ ابھی تک رومن اور پرشین امپائر ان کو کبھی عربوں کی معاملات کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ قبیلے میں تقسیم تھے اور ان یونیفائڈ فارم میں رہتے تھے، آپس ہی میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور عرب ان کی نظر میں ایک ڈیزرٹ تھا، صحرا تھا، ان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اب یہ سب اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور یونائٹ ہونے لگے۔ اب مسلمانوں سے ان کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا، اس وجہ سے جو انہوں نے تیاری کی۔ دوسری وجہ کیا تھی
دوسری وجہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان 10 سال جنگ بندی تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ مسلمانوں سے خطرہ ہو گیا ان کو پیدا. دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی جب صلح حدیبیہ ہوئی اور مسلمان اور مشرکین کے درمیان 10 سال کی جنگ بندی ایک کنڈیشن تھی. تو اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی موقع ملا اور آپ نے تمام خطوط اور اپنے ڈیلیگیشنز بھیجے ہر امپائر کے پاس، جتنے بھی وہاں پہ پرشین امپائر بھی تھا، رومن بھی تھا، اور بھی مختلف جو ہے کنٹریز تھیں. تو آپ نے وہاں پر اپنے ڈیلیگیشنز بھیجے. تو وہاں پر جو ہرکلس تھا جس کی بات کی جا رہی ہے، تو وہاں پر آپ نے 15 آدمیوں کا ڈیلیگیشن بھیجا. تو وہاں پہ کیا کیا، اس کو اللہ جو آپ خطوط بھیجتے تھے، تو آپ نے جب وہ خطوط بھیجے اور اس نے اس کو پڑھ کے پھاڑ دیا اور پھر لوگوں کو ختم کر دیا. اور صرف ایک جو وہ لیڈر تھے ان کے، وہ بچ کے کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچے. تو کتنی وائلیشن کی تھی اس نے. اور یہ جو وائلیشن ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. کھلا پیغام ہوتا ہے نا یہ. تو یہ کتنی اس نے جو ہے وہ مذہبی منافرت کی وجہ سے، صرف مذہب کی وجہ سے جو ہے، اور اپنی طاقت کے جوش میں آگے اس نے یہ کام کیا. تو ایک یہ بھی وجہ تھی جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکشن لینا پڑا. پھر تیسری بات یہ بھی تھی کہ پھر آپ نے ایک اور بصرہ نہیں ہے، یہ بصرہ ایک جگہ ہے، وہاں بھی ایک آپ نے اپنا ایک آدمی بھیجا خط دے کے کہ اس کو بھی میرا، وہاں کے بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو. تو جس راستے سے وہ گزرا تھا وہاں پر جو کرسچن کا ایک آرمی آفیسر تھا وہ وہاں کھڑا ہوا تھا. اس نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط اس کو دینے جا رہا ہوں، بصرہ کے بادشاہ کو. تو اس نے اس کو بھی مار دیا کہ یہ جو اسلام کی بات لے کے جا رہا ہے، تو اس نے اس کو بھی ختم کر دیا. تو یہ اس طرح کی باتیں ہوئی جس کی وجہ سے پھر نوٹس لینا ضروری ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہی اپنی جنگ کے دوران ہی پھر آپ نے 3000 آدمیوں کو تیار ہونے کا حکم دیا. اور آپ نے کہا کہ یہ اب کیونکہ ظاہر وہ کسی وقت بھی وہ ہو سکتا ہے وہ ادھر ہی آ جاتے عرب میں، آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ عرب آئیں، کیونکہ ظاہر لوگ جو تھے پریپیئرڈ نہیں تھے، عرب کی حالت ایسی تھی. تو آپ یہی چاہتے تھے کہ وہیں جا کے لڑیں، وہیں ان کا خاتمہ کریں. تو آپ نے 3000 کا، اس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے. تو یہ اصل میں واقعات آگے کی طرف جائیں گے. یہ جنگ موتا ہے، اس میں آپ نے 3000 کی فوج تیار کروائی. اور اس میں جو ہے آپ نے لیڈر جو تھا وہ زید بن حارث کو بنایا، اور زید بن حارث کی قیادت میں جو ہے موتا کی طرف بھیجا. ٹھیک ہے، اور شام کے اندر جنگ کے لیے. وہاں پر جب وہاں مسلمان پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر تو بہت بڑا، کہاں 3000، کہاں 2 لاکھ. اور پھر ان کی جو ہے ان کے پاس سواریاں بھی، ان کے پاس ہر طرح کے ریسورسز بھی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم نے قرآن میں بھی پڑھا کہ جب دشمنوں سے مت بھیڑ ہو تو پیٹ نہیں پھیرنی. تو انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا جائے کہ وہ ہمیں کوئی مشورہ دیں. لیکن جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا نہیں، اب ہمیں پیٹ نہیں پھیرنی. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھیجا ہے تو ان کو سب پتا ہوگا، سوچ سمجھ کے ہی انہوں نے سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہی سارے کام کیا کرتے تھے نا. تو انہوں نے کہا نبی نے بھیجا ہے تو سوچ سمجھ کے ہی بھیجا ہوگا. تو پھر انہوں نے جنگ کا آغاز ان کے ساتھ کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 3 لوگوں کو کہا تھا کہ یہ زید بن حارث کے ہاتھ میں علم رہے گا، یہ سٹارٹ کریں گے، لیڈر ہے. اگر ان کی شہادت ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب، ابو طالب کے جو بیٹے تھے، وہ اس کی علم کو سنبھالیں گے، جھنڈے کو سنبھالیں گے. اگر ان کا بھی شہادت ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ وہ اس کو پکڑیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جنگ میں ان تینوں کی شہادت ہو جاتی ہے. اب ان کی فوج میں کوئی بھی لیڈر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، اب لیڈر نہیں ہوتا تو ظاہر نفسا نفسی پھیل جانی چاہیے. لیکن فوراً ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ خالد بن ولید کو آگے لایا جائے. خالد بن ولید جو تھے وہ نیو مسلم تھے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے صلح حدیبیہ جنگوں کے بعد ایمان لائے نا. یہ جنگ بدر بھی، جنگ احد میں تو انہوں نے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا. پھر اس کے بعد جنگ خندق، اس کے بعد وہ ایمان لے کر آئے نا. تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو وار اسٹریٹجی تھی وہ بہت اسٹرانگ تھی، اور مسلمان یہ بات جانتے تھے. اسی وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ خالد بن ولید کو میدان میں لایا جائے. ان کو اپنا لیڈر، انہیں فوراً ہی جنگ کے اندر ہی تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اور پھر خالد بن ولید نے ان کو اس طریقے سے ارینج کیا کہ ان کو پورا شفل کر دیا. یعنی جس طرح طریقے سے وہ فوج تھی نا، اس کو شفل کر کے اس طرح سے ترتیب دیا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ فوج کتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوا کہ وہ جو دشمن تھے وہ 2 لاکھ تھے، آپ یہ دیکھیں. اور پھر انہوں نے وہ سمجھے کہ ان کی جو ہے زیادہ، مطلب ان کے پاس ایڈ آ گئی اور لوگ آ گئے، ایسا لگ رہا تھا ان کو. زیادہ دور دور ہوتی ہے نا فوجیں، اور ہم جو ہے وہ ٹریپڈ ہو گئے ہر جگہ سے. تو یہ اور دیکھیں گے سب حکمت کے تحت یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. جی جی یہ میں نے اس جنگ میں خالد بن ولید مسلمانوں کے ساتھ تھے. جی اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے. اوکے.
ٹھیک ہے نا. پہلے میں اس سے پہلے کی بات بتا رہی ہوں, یہ پہلے مسلمانوں کے ساتھ ان کی پہلی جنگ تھی, اوکے جزاک اللہ. اسی میں ان کو لیڈر بنایا گیا نا بعد میں پھر, اس لیے کہ مسلمانوں کو پتا تھا کہ کتنے بہادر ہیں, ان کی جنگ کی اسٹریٹجی کیسی ہوتی ہے, تو اس لیے ان کو فوراً اللہ, بس اللہ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں, حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اتنی بڑی آپ یہ دیکھیں کہ فوج کا سامنا کرنا اور ریٹریٹ بھی نہیں کرنا, پیچھا بھی نہیں, پیٹ بھی نہیں پھیرنی ہے, ٹھیک ہے نا, مسلمانوں کو اپنے آپ کو کمزور بھی ثابت نہیں کرنا, تو یہ راستے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے. پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو, جی کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہاں دو چیزیں میں نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ زید بن حارث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بنا تھا کہ ان کے والد کی شہادت اس سے پہلے غزوے میں ہوئی تھی نا, تو یہ اچھا. ہاں. اور جو دوسرا یہ تھا کہ خالد بن ولید جب لیڈر بن گئے تھے تو انہوں نے ریٹریو کیا تھا, لیکن وہ اس طرح کیا تھا کہ مطلب ان کو شکست نہیں ہوئی نہیں, وہ تو اسٹریٹجی کے طور پہ کیا تھا نا, ہاں وار اسٹریٹجی کے طور پہ کیا تھا کہ وہ ہاں میں آ جائیں, رائٹ. دھوکہ دینے کے لیے کیا تھا, لیکن ویسے انہوں نے ریٹریٹ نہیں کیا تھا. مطلب میں اس کی بات بتا رہی ہوں کہ جیسے انہوں نے خود ذاتی طور پہ, ہاں مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے یا ہاں, وہ اس طرح سے, یا کیونکہ رائٹ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے نا کہ تم میں سے کوئی جنگ سے پیٹ نہ پھیرے الا یہ ہاں کہ وار اسٹریٹجی, تو یہی بتا ہاں رہی ہوں کہ ان کی وار اسٹریٹجی بہت اچھی تھی, رائٹ رائٹ. اس وجہ سے انہوں نے اس کو کرنے کے لیے, اور پھر جب وہ پیچھے گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری اس کو فوج کا ارینج کیا دوبارہ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر وہ پلٹ کے واپس آئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب مطلب جنگ لڑنے کی اس کے بعد نوبت نہیں آئی اس طرح کی, کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم جو ہر طرح سے ٹریپ ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس طرح بڑا کر کے دکھایا ہوگا ان لوگوں کو, تو پیچھے ہٹتے چلے گئے. اور پھر یہ ڈیسائسو نہیں تھی, یہ اصل میں یہ جنگ جو تھی بغیر ہار جیت کے, ظاہر وہ پیچھے ہٹ گئے اور مسلمان بھی ساتھ خیریت کے, اور کہا جاتا ہے کہ 19 یا 20 مسلمان جو ہے اس میں شہید ہوئے تھے. کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوتا کہ ہزاروں کی تعداد میں نقصان ہوتا, ایسا اتنی بڑی فوج تھی, اگر آپ دیکھیں بیک پر ادھر جو ان کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اور وہ خیر خیریت کے ساتھ جو ہے وہ واپس آ گئے. لیکن اس پہ ہی ان کی وہ نہیں ہوئی. اب انہیں یہ سمجھ میں آ گئی, وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ عرب کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, نہ ان کو وار کا پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو تو بہت کچھ پتہ ہے, تو انہوں نے کہا اب تو واقعی وہ سمجھ گئی اب ہمارے لیے خطرہ ہے. تو پھر انہوں نے تیاری شروع کر دی, اور پھر یہ خبریں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے مدینے آنے لگیں. تو جب دوبارہ آنے لگی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام ہر ایک کو جو تھا وہ دے دیا پیغام کہ ہر مسلمان اس جنگ کے اندر جائے گا. یوزلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے جنگ کے اوپر تو کھلے عام جو ہے اعلان نہیں کرایا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, بس لوگوں کو کہتے تھے تیاری کرو, ٹھیک ہے, خاموشی کے ساتھ. اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی نہیں پتا ہوتا تھا, اللہ کی رہنمائی میں ہر چیز ہو رہی ہوتی تھی. اور پھر کب کتنے بجے یا سوری کتنے ٹائم پہ کیسے نکلنا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ اور جبرائیل السلام جو تھے وہ گائیڈ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ٹھیک ہے. لیکن اس جنگ میں اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام منادی کر دی تھی. جس طریقے سے یہ جو جہاد جو ہے یہ فرض کفایہ ہے, جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے نا, کہ محلے میں سے ایک بندہ بھی ادا کر دے تو ہو جاتی ہے, پورے محلے کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. اس طرح جہاد نارمل صورتوں میں اسی طریقے سے اگر ایک بندہ یا دو بندے جو ہے پارٹ کر حصہ لے لیتے ہیں تو جہاد پوری جو کمیونٹی کی طرف سے وہ جہاد ایکسپٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ فرض عین تھا, جیسے فرض نماز ہے, سب کو فرض ہے نا, کوئی بھی نہیں آئے گا تو بلا وجہ کسی بغیر شرعی عذر کے نہیں آئے گا تو اس کو گناہ ملے گا. تو اسی طریقے سے اس جہاد یہ جہاد جو تھا وہ فرض عین تھا, سب کی جو تھی اٹینڈنس لازمی تھی, سوائے ان لوگوں کے جو عذر تھا, جن کے ساتھ کوئی جو پریشانی تھی یا عذر تھا جو نہیں شرکت کر سکتے تھے ان کے لیے. تو اب یہاں پر جو بات شروع ہو رہی ہے وہ یہیں سے شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ یہیں پر ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے. تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. اب یہاں پر یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ مکہ فتح ہو گیا, جنگ حنین ہو گئی. اس سے پہلے 8 سالوں سے مسلمان جو تھے بہت زیادہ جنگوں میں ہی مصروف رہے. دشمن کا خطرہ, ادھر سے جو یہودیوں کا خطرہ, منافقین کا خطرہ, اہل عرب مشرکین کا خطرہ. تو اب مسلمانوں کو جو تھا اب بڑا ریلیکس ملا کہ نا, انہوں نے کہا اب تھوڑا ہم اپنے گھروں کو دیکھیں گے, اپنے باغات کو دیکھیں گے, ان چیزوں کو دیکھیں گے. تو ریلیکس بندہ وقتی طور پر جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. اب ایک دم سے پھر دوبارہ یہ جنگ کی جو بات ہوئی, جنگ بھی ایسی کہ جو زبردست قسم کی تھی, اور روم کی طاقت کو وہ سب جان چکے تھے, کیونکہ جنگ موتا کے اندر انہیں یہ پتہ چل چکا تھا کہ 2 لاکھ کی فوج تھی. تو وہ یہ ڈر رہے تھے کہ اب پتہ نہیں
اس وقت 2 لاکھ تھی تو پتہ نہیں کتنی بڑی جو ہے وہ فوج ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے وہ جتنا بھی اسٹرانگ پرسن ہو اس کے دل میں خوف آ ہی جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کے دلوں میں ایک تو یہ چیز خوف پیدا کر گئی, اور پھر اتنا خوف تھا اس وقت کہ وہ جو قافلے آیا کرتے تھے شام سے مصر سے, تو لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے تو وہ ان کو بتاتے تھے کہ ہاں تیاری چل رہی ہے بڑی سرحدوں پہ. تو اس سے ان کے دل اور خوفزدہ ہو جاتے تھے, مطلب ان کے دل و دماغ پر یہ جو ہے رومن کی تیاری جو تھی چھا گئی تھی, آپ سمجھ لیں. ایک تو وہ خوف تھا, دوسرے یہ کہ ظاہر ان کے باغات تیار تھے, فصلیں انہوں نے اپنی تیار کی ہوئی تھیں, اور ڈراٹ کی کنڈیشن تھی, لیکن پچھلے سال کی جو فصلیں تھیں وہ تیار کھڑی ہوئی تھیں, وہ بھی کاٹنی تھی. اس کے علاوہ جو تھے وہ بہت ہی شدید ویدر تھا, یعنی بہت ہی ہاٹ ویدر تھا, ریسورسز بہت کم تھے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک اونٹ کے اوپر 18 آدمی سوار ہوتے تھے. تو ایک اونٹ ہوتا تھا, اس پہ 18 آدمی باری باری سفر کرتے تھے, اور ان کو اتنے حالات برے ہوئے کہ بعض دفعہ ان کو جو ہے اپنے اونٹوں کو بھی ذبح کرنا پڑا اس کا پانی, کیونکہ وہ جو ہے نا اونٹ کی جو ہیبٹ ہے کہ وہ ڈیزرٹ کے اندر سفر کرتا ہے نا, تو وہ پانی بہت سارا پی لیتا ہے, تو وہ مہینوں سفر کر سکتا ہے اس طریقے سے بغیر پانی پیے, ٹھیک ہے. تو اس کو اونٹوں کو صرف وہ اپنے پانی کی ڈیسپریٹ اتنے ہوتے تھے کہ پانی ختم ہو گیا راستے میں جاتے, اور زیادہ شام بہت دور ہے, شام قریب نہیں, تقریباً کہا جاتا ہے کہ 500 کلومیٹر دور تھا. اور پھر وہ سفر بھی ایسا کہ لوگ پیدل بھی چل رہے تھے, اپنے کچھ کے پاس اونٹ تھے, کچھ کے پاس اونٹ تھے, اور کچھ کے پاس جو تھی وہ گھوڑے تھے. تو تھوڑے تھوڑے یہ چیزیں تھیں. تو وہ کب انہوں نے جا کے وہ اپنا سفر جو ہے ختم کیا ہوگا, تو اس میں پانی کی قلت اور پتے کھانے کی نوبت آ گئی. یہ بھی نوبت تھی کہ اور لوگوں کے پاؤں جو تھے وہ کہتے ہیں نا وہ جوتے بھی جیسے وہ ہو جاتے ہیں, ننگے پیر چلنا پڑا لوگوں کو اتنی شدید گرمی کے اندر. تو اتنے سخت حالات میں مسلمانوں کی بہت زبردست قسم کی آزمائش تھی. تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر جو ہے تھوڑا مسلمان جو تھے وہ ہوئے, لیکن جو ثابت قدم مسلمان تھے, جو فرم بلیور تھے, انہوں نے تو فوراً ہی سمینہ واتانہ کہا. لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں ایسے بھی لوگ تھے جو کمزور ایمان کے تھے, منافقین بھی تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی بات بتا رہا ہے. تو کیا تم لوگ زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. یعنی جو تمہیں اپنے فصلوں کا ہے, اپنے بیوی بچوں کا خیال ہے, ان تمام چیزوں کا, حالانکہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے, ایک مومن جو ہوتا ہے, اس وقت جو کرائٹیریا تھا, آج ہمارا وہ کرائٹیریا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ سختی نہیں ڈالی, لیکن ہم یہ بار بار پڑھ چکے ہیں کہ جب جو لوگ نبی کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی جو آزمائش ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ان سے اتنی زبردست آزمائش تھی, تو اللہ کو پتہ تھا نا یہ سب کچھ ہوگا, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں مطلب یہ کہا کہ نکلنا ہے, اور ہر حال میں نکلنا ہے, بغیر کسی کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے. اور پھر دنیاوی زندگی کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم اگر دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہو تو پھر تمہیں دنیاوی زندگی دے دی جائے گی, اور اگر آخرت کو پسند کرتے ہو تو ایک بلیور کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا تھا نا کہ تمہاری جو دنیا کی زندگی وہ اتنی ہے کہ تم اپنی انگلی ایک سمندر میں ڈپ کر لو, اور جب تم اپنی انگلی باہر نکالو تو وہ اس میں جتنا پانی لگا ہے وہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے, اور ریسٹ آف دا سی جو ہے وہ آخرت ہے. وہ اس کی حقیقت دنیا کی یہ ہے. تو اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ لوگوں کو جو ہے وہ انکریج کر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں جو ہے وہ دردناک سزا دے گا. یعنی جب یہ فرض تھا اور فرض چھوڑنے, اور وہ بھی نبی کے سامنے, نبی آپ کا اعلان کر رہا ہے, نبی آپ کو بول رہا ہے, اور پھر اس کے اوپر آپ انکار کریں گے تو اس کی سزا جو ہے وہ دردناک ہوگی, اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھا لے گا. یعنی تمہیں تباہ و برباد کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا, اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر اپنی نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں, اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا, جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا, جب وہ دونوں غار میں تھے, جب اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی مدد کرنے پہ کس طرح قادر ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے تھے, جب اپنے گھر سے نکل رہے تھے, لوگوں نے کس طرح ان کا قتل کا پلان بنایا تھا, اور اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو وہاں سے نکال لایا تھا, اور وہ اکیلے تھے, اور ان کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر تھے. اور وہ ایک غار اور کہف میں فرق ہوتا ہے. ہم نے کہف پڑھا ہے نا, کہف, سورہ کہف ہوتی ہے بڑی کھلا غار, بہت اوپن پلیس ہوتی ہے, لیکن غار جو ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا سا, بالکل آپ ٹنل کی طرح ہوتا ہے, بالکل پھنس جائے بندہ وہاں جا کے نا, اتنا چھوٹی سی جگہ کو جو ہے وہ ہول کہہ لیں آپ, اس کو غار کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر جا کر جو تھے وہ چھپ گئے تھے, غار سور جو ہم نے پڑھا ہے. اور پھر وہاں پر جو اتنی زیادہ خوف کی کیفیت تھی کہ ہر طرف دشمن پھیلے ہوئے تھے, اور آپ دونوں جو تھے وہ اکیلے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
सकीनत नाजिल फरमाई दोनों के ऊपर। वैसे तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको करेज दी हज़रत अबू बकर को, क्योंकि वो कह रहे हैं ना दिल उनके हलक में आ गए थे। जब देखा कि दुश्मन बिल्कुल सामने खड़े, उनके पाँव नज़र आ रहे थे दुश्मनों के बकायदा ढूँढ-ढूँढ के। तो जब काफ़िरों ने इसे निकाल दिया था, जब वो सिर्फ़ 2 में का दूसरा था, जब वो दोनों गार में थे और जब अपने साथी से कह रहा था कि गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। यानी उन्हें इतनी मतलब अल्लाह ताला की तरफ से सकीनत होती है, और फिर फरिश्ते अल्लाह ताला ने आगे बताया कि फिर अल्लाह ने फरिश्ते उतारे। फिर वो सैफ और साउंड जो है वो फिर मदीना जो है वो पहुँच गए थे। तो ये अल्लाह ताला ही की मदद थी कि अल्लाह ताला ने जब अपने दीन को सरबुलंद करना था, तो इतने मुश्किल हालात से भी अल्लाह ताला ने निकाल कर उनको जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिया। उस वक़्त अल्लाह ने इस पर अपनी तरफ से सुकून क़ल्ब नाज़िल किया और इसकी मदद ऐसे लश्करों से की जो तुमको नज़र ना आते थे, और काफ़िरों का बोल नीचा कर दिया। यानी खैर के साथ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँच गए। और अल्लाह का बोल तो ऊँचा ही है, अल्लाह ज़बरदस्त और दाना और बीना है। निकलो ख्वाह हल्के हो या बोझल, जिहाद करो अल्लाह की राह में। आई तुम्हारे पास चाहे कुछ भी ना हो, तब भी तुम्हें निकलना है, और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। ए नबी, अगर फ़ायदा सहलुल हुसूल होता और सफ़र हल्का होता, तो वो ज़रूर तुम्हारे पीछे चलने पर आमादा हो जाते। अब यहाँ से पूरा जो लेक्चर है वो मुनाफ़िकीन के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना? पूरा अब आगे तक हम पढ़ेंगे। तो वो ज़रूर तुम्हारे पीछे चलने पर आमादा हो जाते, मगर इन पर तो ये रास्ता बहुत कठिन हो गया। यानी उन्हें ये कहने का ये तो बहुत दूर है और इतनी गर्मी है, जैसे मैंने आपको बताया, तो मुनाफ़िकीन का मोमिन का ईमान तो बढ़ा हुआ था, लेकिन मुनाफ़िकीन का ईमान जो था वो कहाँ था, बिल्कुल ही जो थोड़ा बहुत था भी वो भी इन चीज़ों को देखकर ज़ीरो हो गया। अब वो खुदा की कसम खा-खा कर कहेंगे कि अगर हम चल सकते तो यकीनन तुम्हारे साथ चलते। हालाँकि सब चीज़ें नज़र आ रही थी कि उनके पास रिसोर्सेज़ भी हैं, उनके पास पैसा भी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसकी उनके पास जो है कमी हो। लेकिन हम ये देखेंगे वो कैसे अल्लाह ताला ने खुद उनके उज़र बताए हैं। वो अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। अल्लाह खूब जानता है कि वो झूठे हैं। ए नबी, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, तुमने क्यों उन्हें रुख़सत दे दी? तुम्हें चाहिए था कि खुद रुख़सत ना देते, ताकि तुम पर खुल जाता कि कौन सच्चे हैं और कौन और झूठों को भी तुम जान लेते। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह कर रहे हैं कि आपको उन्हें ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए था। आपकी हलीम तबीयत थी और आप जो थे वो उज़्र भी नहीं सुनते थे किसी का। वो कहता था नहीं मैं नहीं जा सकता, मुझे मसला है, तो आप कहते थे अच्छा ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती नहीं करते थे किसी के ऊपर। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपने उन सबसे, ताकि सबके सामने उन मुनाफ़िकीन की मुनाफ़िकत जो है वो खुल जाती है। यहीं पर अल्लाह ताला बता रहे हैं, जो लोग अल्लाह रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो कभी तुमसे ये दरख्वास्त नहीं करेंगे कि इन्हें अपनी जान और माल के साथ जिहाद करने से माफ़ रखा जाए, क्योंकि मुत्तकी मोमिन जो है कभी अपने फ़राइज़ से पहलू तो ही नहीं करते। अल्लाह मुत्तकियों को खूब जानता है। ऐसी दरख्वास्तें तो सिर्फ़ वही लोग करते हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान नहीं रखते, जिनके दिलों में शक है और वो अपने शक ही में मुतरद्दिद हो रहे हैं। इससे मालूम हुआ कि कुफ्र कुफ्र इस्लाम की कशमकश एक कसौटी है, जो खरे मोमिन और खोटे मुद्दई ईमान के फ़र्क को साफ खोल कर रख देती है। जो शख्स इस कशमकश में दिलो जान से इस्लाम की हिमायत करे और अपनी सारी ताकत तमाम ज़राए उसको सरबुलंद करने की सही में खपा दे और किसी कुर्बानी से दरेग न करे, वही सच्चा मोमिन है। बखलाफ इसके जो इस कशमकश में इस्लाम का साथ देने से जी चुराए और कुफ्र की सरबुलंदी का खतरा सामने देखते हुए भी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जान और माल की बाजी खेलने से पहले तो ही करे, उसकी ये रविश खुद इस हकीकत को वाज़ा कर देती है कि इसके दिल में ईमान नहीं। यहाँ में हम अपने आप को भी खड़े अपना भी जायज़ा लें, तो हम मतलब यही लगता है कि हम मुनाफ़िकत से करीब ही हैं, कि हम तो छोटी-छोटी चीज़ों को भी अगर हमारे ऊपर गुज़र जाए तो हम कितनी मुश्किल होती है उन चीज़ों को छोड़ना हमारे लिए, या उन मुश्किलों में अपने आप को डालना। तो यहाँ पे जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे तो अपना आप ही ऐसा लग रहा था कि वाक़ई मुनाफ़िकत नज़र आ रही थी अपने अंदर, कि अगर हमसे ऐसा हुक्म दिया जाए तो हमारा क्या हाल होता, इतने सख्त। अल्लाह ताला हमारे ईमान को मज़बूत फरमाए रब्बुल इज़्ज़त। अगर वाक़ई इनका इरादा निकलने का होता तो वो इसके लिए कुछ तैयारी करते। यानी बंदा जब कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए उसकी तैयारी नज़र आती है, उसकी कोशिशें नज़र आती हैं, उसकी सही नज़र आती है। लेकिन ज़ाहिर है वो तो बिल्कुल आराम से बैठे थे, जैसे कि कोई मामला ही नहीं है, ठीक है ना? और ये हक़ व जंग का फाइनल राउंड था, क्योंकि ज़ाहिर है वो रोम कितनी बड़ी कौम थी, और अगर वो एक दफ़ा भी मुसलमानों पे गालिब आ जाती तो पूरा जो भी मुसलमानों ने किया था वो सब कराया गलत हो जाता। लेकिन ये जो था इस अहमियत को, इस चीज़ को वो समझ नहीं रहे थे, ठीक है ना? बल्कि वो तो खुश थे कि अच्छा मुसलमान जाएँ, वो ख़त्म हो जाए। उनके दिलों में तो ये बुराई थी। अगर वाक़ई इनका इरादा निकलने का होता तो इसके लिए कुछ तैयारी करते, लेकिन अल्लाह को उनका उठना पसंद ही ना था। इसलिए अल्लाह ने उन्हें सुस्त कर दिया और कह दिया गया कि बैठ रहो बैठ रहने वालों के साथ। यानी मैंने पहले भी बताया था कि अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं इंसान के पास, अगर इंसान उनमें सुस्ती कर दे तो वो हाथ से निकल जाती हैं। ठीक है ना? तो इंसान को जो है अल्लाह ताला जो भी अपॉर्च्युनिटी है उसको फ़ायदा ज़रूर उठा लेना चाहिए।
اور پھر سستی کس طرح سے ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ابھی اللہ تعالیٰ ان کے نمازوں کے بعد میں بھی یہ بتائے گا کہ وہ کس طرح جو ہے نمازوں میں سستی کرتے ہیں, کس طرح سے وہ خرابی کا کرتے ہیں مسلمانوں میں. تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو بھی نیکی کی توفیق جو ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور دل میں ہمیں کم از کم آرزو ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اچھے کام کریں گے, اللہ کے راستے میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے. انسان کے دل میں آرزو اس بات کی ضرور ہونی چاہیے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کاموں کو کرنے کے لیے ہمارے اندر کتنی تیزی آ جاتی ہے, لیکن اگر ہم جب دین کے کاموں کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے اندر کتنی سستی آنے لگتی ہے. ابھی کر لیتے ہیں, ابھی کر لیں گے. ایون کہ ہم نمازوں کو دیکھیں اپنی, کہ ہم اپنے گھر کے کام نمٹنے میں اتنے ٹائم لیتے ہیں کہ ہاں ابھی نماز کا ٹائم ہے نا, ابھی پڑھ لیں گے, ابھی پڑھ لیں گے. اور کرتے کرتے جو وہ نماز کا بالکل اینڈ ٹائم آ جاتا ہے, پھر جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ 4 ٹھونگے مان لیتا ہے, منافق کی یہ نشانی ہے. تو ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم کتنا زیادہ جو ہے وہ دنیا کے لیے ایکٹیو ہیں, اور کتنی زیادہ جو ہے صبح مطلب یہ کتنی ہمیں نیند, اگر ہمیں جاب کے لیے جانا ہو, میں یہی سوچتی ہوں جاب کے لیے ایسے ایکٹیو ہو کے اٹھتی ہوں میں. اور نماز کے لیے انسان کو فجر میں اچھا ابھی ہے نا ٹائم, آرام سے اٹھتے ہیں, ابھی اٹھتے ہیں. یعنی ہم فرق دیکھیں دونوں چیزوں میں کہ ہاں یہ ٹائم نکل رہا ہے, بھاگو, یہ کرو, وہ کرو. تو ہماری دنیا کے لیے ہماری ایکٹیویٹی اتنی تیز ہوتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا, آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں, سب کو جلدی جلدی شاور لے لیا, سب کر لیا. تو یہ بتانے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس یہی میں کہتی ہوں ہمیں منافقین کی اور اپنا جو ہے انسان کو محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم مطلب کہاں پر کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھو آدمیوں کے ساتھ. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے, اور تمہارے گروہ کا حال یہ کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں. یعنی اگر یہ منافقین تمہارے ساتھ جاتے تو سوائے فتنہ کے کچھ نہیں. ان کا کام کیا تھا, لگائی بچھائی کرنا اور مسلمانوں کے اندر کمزوری پیدا کرنا. ابھی مسلمانوں میں نئے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا, فتح مکہ ہوئے پہ زیادہ عرصہ نہیں گزرتا, یہ 8 ہجری کی بات ہے نا, کے بعد کی بات ہے. تو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں, اگر وہ ان کے کان پھڑتے تو ظاہر جو کمزور دل کے جو لوگ تھے ان کو جو ہے ان کا جو ایمان اور کمزور ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہتر ہوا کہ وہ نہ نکلے. اور تمہارے گروہ کا حال یہ کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ ان منافقوں کو, ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کیا. یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, منافقین نے ہر طرح سے مسلمانوں کو دوسروں سے ساز باز کر کے, یہودیوں سے بھی اور کفار سے بھی, کہ مسلمان کسی طرح سے جنگ میں ہار جائیں, تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں. یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام جو ہے وہ ہو کر رہا. اللہ نے جو کام کرنا تھا اللہ نے وہ کروایا. اب اللہ تعالیٰ ان کی حرکتیں بتا رہا ہے. ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے, مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. یعنی ان کا جو رخصت بھی تھی, آپ دیکھیں کیسی عجیب و غریب قسم کی تھی. کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے ایک منافق نے عرض کیا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں, میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا. ڈرتا ہوں کہ رومی عورتوں کو دیکھ کے میرا قدم پھسل نہ جائے, لہٰذا مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اور جہاد کی شرکت سے مجھے معذور رکھے. یعنی کس قدر, اور ان کا یہ منافقت جو تھی وہ کھلی تھی. لیکن اس وقت بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کا حال دیکھیں, ٹھیک ہے نا, ان کی برداشت کا حال دیکھیں, اس کے باوجود بھی آپ نے ان کو ان کی عذر کی بنا پر چھوڑ دیا. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے, تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو جو ہے وہ اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی ہمیشہ حسن ظن اللہ سے کرنا چاہیے. کوئی مشکل بھی آ رہی ہے, کوئی پریشانی بھی آ رہی ہے, تو یہ انسان کو اللہ سے حسن ظن ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ کی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی بہتری رکھی ہوگی اس کے لیے. ان سے کہو تمہارے معاملے میں جس چیز کے ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کی سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی. کیا وہ 2 بھلائی میں سے ایک بھلائی, یعنی یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا پھر ہم غازی ہو کے لوٹیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں جو یا تو ہمیں وکٹری عطا کر دے گا. اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. پیچھے آیات گزر چکی ہے نا کہ منافقین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, اور اگر یہ تمہارے ساتھ دشمنی پہ اتر آئے اور مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو تم بھی انہیں مارو, جہاں پکڑو انہیں مارو. منافقین کی اتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی. ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت, بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے. یہاں پہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ چلو ہم جا تو نہیں رہے ہیں, اب مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمیں رہنا ہے,
تو ہم چلو کچھ دے دلا کے اپنی جان چھڑائیں. تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے یہ زبردستی کا جو تم دے رہے ہو صدقہ خیرات وہ بھی تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا. تو کیونکہ تم فاسق ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا ہے. نماز کے لیے آتے ہیں تو کسپساتے ہوئے آتے ہیں اور آئے خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. ان کے مال اور دولت ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکاری حق کی حالت میں دیں. زندگی میں مبتلا عذاب کرنا یعنی کس طرح یہ جو مال اور اولاد اور یہ کیوں انسان کے لیے جو ہے وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے دنیا کے اندر. مومن کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان لوگ کافر کی اور منافقین کی اللہ تعالیٰ یہاں بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو مال دیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، وہ مال بنانے میں، مال کو گرو کرنے میں، مال کی ٹیک کیئر کرنے میں اپنا سارا ٹائم سرو کرتا ہے اور اس کا دھیان ٹوٹلی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے غفلت میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے، چاہے پھر اس کو اپنے مال و دولت میں سے کسی غریب کی کسی پہ کیا گزر رہا ہے اس کو نہیں پرواہ ہوتی. پھر یہی چیز مال کی جو اس کے ہاؤ آئی کین ٹیک کیئر، اتنا میرا پاس مال ہو گیا تو اس کو 10 قسم کی جو بیماریاں گھیر لیتی ہیں اسی چکر میں کہ پھر وہ جو بیماری پہ جاتی ہے اس کو انزائٹی بھی، ڈپریشن بھی. اور پھر اولاد کس طریقے سے، اولاد جو ہے ظاہر جب اولاد اس طرح پلتی بڑھتی ہے اتنے کھلے اس میں ماحول میں تو وہ بھی نافرمان ہو جاتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے، غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے بھی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور یہ جان بھی دے تو انکار حق کی حالت میں ہی دے. اور اسی کیفیت کا ایک دلچسپ نمونہ وہ واقعہ ہے جو ایک دفعہ حضرت عمر کی مجلس میں پیش آیا. قریش کے چند بڑے بڑے شیوخ جن میں سہیل بن عمرو اور حارث بن حشام جیسے لوگ بھی موجود تھے حضرت عمر سے ملنے گئے. وہاں یہ صورت پیش آئی کہ انصار اور مہاجرین میں سے کوئی معمولی آدمی بھی آتا تو حضرت عمر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھاتے اور ان شیوخ سے کہتے کہ اس کے لیے جگہ خالی کرو. تھوڑی دیر میں نوبت یہ آئی کہ حضرات سرکتے سرکتے پائینے مجلس سے پہنچ گئے، بالکل اینڈ میں. باہر نکل کر حارث بن حشام نے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں نے دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. سہیل بن عمرو نے کہا اس میں عمر کا کچھ قصور نہیں، قصور ہمارا ہے کہ جب ہمیں اس دین کی طرف دعوت دی گئی تو ہم نے منہ موڑا اور یہ لوگ اس کی طرف دوڑ کر آئے. پھر یہ دونوں صاحب دوبارہ حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج ہم نے آپ کا سلوک دیکھا اور ہم جانتے کہ یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، مگر اب اس کی تلافی کی بھی کوئی صورت ہے؟ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے اور بڑے بڑے اکابر تھے، شیوخ تھے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی. تو حضرت عمر نے زبان سے کچھ جواب نہیں دیا اور صرف سرحد روم کی طرف اشارہ کر دیا. مطلب یہ تھا کہ اب میدان جہاد میں جان و مال کھپاؤ تو شاید وہ پوزیشن پھر حاصل ہو جائے جس سے کھو چکے ہو. یعنی اللہ کی نظر میں انہی لوگوں کی جو ہے وہ وقت زیادہ ہے جنہوں نے اللہ کے لیے اسلام کو قبول کیا اور اللہ کے لیے اپنے مال اور جانیں قربان کی. وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جہاں چھپیں. یعنی یہ جو بھی منافقین تھے ان سے کوئی بھی منافق ایسا نہیں تھا کہ اس کی جائیدادیں نہ ہوں، بڑے بڑے گھر نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، بزنس کاروبار نہ ہو. ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام کو کیوں قبول کیا؟ اس لیے کہ ان کے کسی کا گھر ایسا نہیں تھا جس میں ان کے بچوں نے اسلام قبول نہ کیا ہوا ہو یا بیوی نے اسلام قبول کیا نہ ہو. اب ظاہر ان کی اولاد ہی ان کا سرمایہ تھی. کیا اور ہم عبداللہ بن ابئی کو دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عبداللہ جو تھے ان کے بیٹے تھے اور بہت ہی جو ہے بہت زیادہ متقی پرہیزگار مومن تھے وہ. تو جب اپنے گھر کے بچے جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے، بوڑھے ہو گئے تھے، سن رسیدہ ہو گئے تھے، لیکن ان کو نقصان کا بھی اندیشہ رہتا تھا کہ ہمیں جو ہے اگر مسلمان ہار گئے تو ہمیں نقصان نہ ہو جائے. لیکن دکھانے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے وقتی طور پر جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہی بات بتا رہے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ خوفزدہ ہیں کہ وہ کوئی جائے پناہ پالیں، کوئی کھو پالیں، کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پالیں تو اس میں چھپ کر بیٹھ جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اعتراضات کرتے ہیں. اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. یعنی بیت المال میں جو بھی مال آتا تھا یا زکوٰۃ کے جو بھی مال آتے تھے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بانٹا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ باتیں کسا کرتے تھے، یعنی بلیم کیا کرتے تھے کہ آپ جو ہے صدقات کو انصاف کے ساتھ جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے. کھڑے ہو کر باقاعدہ مجلس کے اندر جو ہے وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک منافق کھڑا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے رسول خدا اللہ سے ڈر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ میں تم سے سب سے زیادہ جو ہوں اللہ سے ڈرنے والا ہوں.
اور جو کچھ بھی میں یہ صدقات اور جو خیرات بیٹھتا ہوں میں اللہ کے حکم سے دے رہا ہوتا ہوں جس کو بھی دینا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے بعض لوگوں کو آپ نے جو صدقات دیے ہیں تو وہ نان مسلم بھی تھے. تو تالیف القلب کے لیے بھی جب مال دیا جاتا ہے تاکہ بعض لوگوں کو جو آپ کی دشمنی پہ آمادہ ہوں تو ان کو مال دے کر بھی چپ کرایا جا سکتا ہے تاکہ وہ آپ کی دشمنی میں آگے نہ بڑھ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو بعض بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے راز سونا آیا, حضرت علی نے آپ کو شاید بھیجا کسی جگہ سے, فتح ہوئی ہوگی وہ جگہ, تو را سونا تھا تو آپ نے 4 لوگوں میں وہ بانٹا تھا. تو لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ آپ کے اوپر, انہوں نے کہا ہم تو زیادہ حقدار ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم جنگوں میں بہت زیادہ لڑے ہیں, ہمیں مطلب یہ مال ملنا چاہیے تھا. لیکن وہ اس چیز کو نہیں جان رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے کہ کس کو کس لحاظ سے چیز دینی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم یہاں پڑھیں گے کہ یہ مال کن کن لوگوں کے لیے یوز ہوں گے. تو یہاں پہ یہی بات ہے. اور پھر کیوں یہ منہ بناتے تھے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو کم مل رہا ہے, کسی کو زیادہ مل رہا ہے, کسی کی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے رہے ہیں. بعض لوگوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تاکہ وہ اپنے ایمان سے نہ پھر جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ بھی دے دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں دیا کرتے تھے. اور بعض منافقین کو بھی کم ملا, تو اب جس کو کم ملتا تھا یا برابر سے نہیں ملتا تھا اس کا منہ بن جاتا تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باتیں کرنے لگتے تھے. تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا, ہم اللہ کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. یعنی تمام باتیں کہ اللہ جو مومنین ہوں گے وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کریں گے کہ ہمیں اتنا دیا ہمیں اتنا دیا, بلکہ یہ وہی بات کریں گے جن کے دلوں میں جو ہے وہ ٹیڑھ ہوگی. تو جو مومنین ہوں گے وہ اسی طرح کی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمیں اور بھی بہت کچھ دے گا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیتا رہے گا ہمیں ملے گا الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے کنٹینٹ ہوگا ان کا دل. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں, رائے خدا میں اور مسافر نوازی میں, سوری, اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو. نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں. ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے. یعنی اب بتا دیا گیا کہ یہ صدقات یعنی جو مال غنیمت میں آئیں گے اور جو زکوٰۃ کے مد میں آئیں گے یہ کن لوگوں کو جو ہے وہ دیے جائیں گے, فقیروں کو اور مسکینوں کو. فقیر کون ہوتے ہیں؟ فقیر سے مراد ہر وہ شخص جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو, یعنی اس کے پاس بالکل بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس کو دیا جائے گا. مسکین وہ ہوتے ہیں جن کی اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ اپنی ضروریات کو اتنا ہو کہ ایک وقت کا کھا لیا تو دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے اس کے پاس. مسکین وہ ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنی سادہ دلی میں اور اپنے کیا کہتے ہیں عزت نفس کی وجہ سے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. فقیر تو ہاتھ بھی پھیلا لیتا ہے, مسکین جو ہوتے ہیں وہ چاہے وہ 2 وقت نہیں بھی کھائیں گے لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, وہ مسکین کہلاتے ہیں. ان کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں, یعنی جو بیت المال میں مال جمع کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب لکھ رہے ہیں, جو ہے وہ زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ لکھ رہے ہیں, رائٹ کر رہے ہیں, تو وہ تمام لوگ جو ہیں اس میں سے ہی اس کی تنخواہ جو ہے ان کو دی جائے گی. ٹھیک ہے نا. ظاہر وہ کیسے, جب وہ اس کاموں میں لگ جائیں گے تو ان کے پاس اپنے کمانے کے لیے تو ٹائم نہیں ہوگا, تو وہ ایز اے جاب ان کو ان کی منی دی جائے گی. اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو. تالیف قلب کے معنی ہے دل موہنا. اس حکم سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں اور مال دے کر ان کے جوش عداوت کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہو, یا جو لوگ کفار کے کیمپ میں ایسے ہوں کہ اگر مال سے انہیں توڑا جائے تو ٹوٹ کر مسلمانوں کے مددگار بن سکتے ہوں, تو ایسے لوگوں کی مد میں پیسہ دیا جا سکتا ہے. نیز یہ گردنوں کے چھڑانے میں, گردنوں کے چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے قیدی رہا کرانے ہیں اور دوسرے یہ کہ غلام آزاد کرانے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا غلام اللہ تعالیٰ نے کس کس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایکسپیشنس کے جو طریقے بتائے ہیں کہ کفارہ دینا ہے تو اس میں ایک غلام آزاد کرنا, اس طرح یہ غلام کا جو ادارہ ہے وہ ختم ہوا ہے. تو اس میں ایک یہ اس میں یہ جو پیسے آئیں گے, اور اگر ہم نے بھی کہا کہ وہ اگر وہ بھی تھا کہ غلام جو ہے اپنے مالک سے کہ میں تمہیں اتنے پیسے ادا کر دوں تو تم مجھے چھوڑ دو گے, تو وہ پیسے بھی جو ہے وہ مال غنیمت سے یا زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کو دیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ آزاد ہو کر اپنا کوئی کام کر سکے اس طریقے سے. اور قرض داروں کی مدد کرنے میں, ایسے لوگ جنہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ قرضے دے سکیں, سارے غریب ہیں, مسکین ہیں, قرضے لیے ہوئے ہیں, چڑھے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے بھی ان کی مدد کرنے میں بھی اس کو یوز کیا جائے گا. اور
رائے خدا میں یعنی اللہ کے کام میں کے لیے جتنی بھی ریسورسز کی ضرورت ہوگی، جنگ چھڑ گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، آفات آ گئی ہیں، سیلابی آفات آ گئی ہیں، تو ان تمام کاموں کے لیے بھی اس پیسے کو جو ہے وہ یوز کیا جائے گا۔ اور اسی طرح مسافر نوازی میں استعمال کیا جائے گا۔ ظاہر مسافر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ ایسی جگہ پہ اسٹک ہو جاتے ہیں کہ کبھی والیٹ گر گیا، کبھی سامان اس کا کھو گیا، اور وہ پھر اس طرح ہو گیا جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس مسافر کی بھی جو ہے وہ مدد کی جائے گی، اس کو ٹھہرایا جائے گا، اس کے خیال رکھا جائے گا۔ ایک فریضہ ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے تمام چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کرے گی، ٹھیک ہے نا، عام انڈیویجلی سطح پہ بات نہیں ہو رہی، یہ گورنمنٹ کی تمام ہے کہ ریاست کی سطح پہ تمام چیزیں کی جائیں گی۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کانوں کا کچا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی باتیں سن لیتے ہیں، اور آپ تھے ہی اتنے زیادہ خدا درس کہ آپ جو ہے ہر ایک کی بات سن لیتے تھے، کہتے کچھ نہیں تھے، بس آپ سن لیتے تھے، لیکن آپ کو اعتماد اپنے ایمان والے اپنے صحابہ کرام پر ہی تھا، انہی کی بات کو آپ جو ہے وہ بھروسہ کرتے تھے، آپ ہر ایک کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، کیونکہ ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ سخت ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ دائی کا جو ایک ٹریٹ ہے، ایک اچھا ٹریٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو نرم دل ہونا چاہیے، خدا ترس ہونا چاہیے، تاکہ لوگ اس کے پاس آئیں نہ کہ اس سے بھاگیں۔ تو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا، یعنی اپنی باتوں سے ایسی ایسی باتیں کرتے تھے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منہ سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ یہ اللہ ہی ہے جو وہ باتیں کھول کھول کے قرآن کے اندر جو ہے وہ نازل کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس میں کرتے تھے ڈس رسپیکٹ کے اندر۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور اس کے اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہے کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں، یعنی اپنی جو بھی باتیں کرنی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، غلط غلط باتوں سے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کئی مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ یعنی غزوہ تبوک کے پس منظر میں یہ چیزیں چل رہی ہیں نا، تو جب تیاریاں ہو رہی تھیں تو جو ہے مختلف قسم کی جو ہے باتیں، خود تو تیاری کر نہیں رہے تھے، لیکن جو بیچارے مسلمان جو تھے وہ تیاری کر رہے تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز میں مصروف تھے تو وہ جاتے جاتے کوئی نہ کوئی طنز کر دیا کرتے تھے، یا ہنسی مذاق کی جو ہے وہ باتیں کر دیتے تھے، یا ایسی باتیں بھی کرتے تھے جو کفریہ ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اپنی تصدیق سے ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے۔ چاچا روایت میں ان لوگوں کے بہت سے اقوال منقول ہوئے ہیں، مثلاً ایک محفل میں چند منافق بیٹھے گپ شپ لڑا رہے تھے۔ ایک نے کہا اجی کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے؟ کل دیکھنا ہے کہ یہ سب سورما جو لڑنے تشریف لائے ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ دوسرا بولا مزہ ہو جو اوپر سے 100 کوڑے بھی لگانے کا حکم ہو جائے۔ کتنی غلط باتیں، نہ خود جا رہے ہیں، دوسرے یہ کہ مطلب ایک طرح سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، کوڑے لگ رہے ہوں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو کس طریقے سے وہاں بتا رہے ہیں کہ ہنسی دل لگی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اس کی آیات اس کے رسول کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ یعنی دل کی بات ہے یہاں پہ کہ کون دل سے یہ باتیں کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ نادان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور زیادہ تر جو تھے وہ اپنے دل سے یہ باتیں کر رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مطلب جاہلیت میں یہ بات کر رہا ہے اس کی تو معافی ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ بات نہیں، معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اب دل کی پوری ثبات کے ساتھ جس نے بات کی اللہ تعالیٰ اس کو دردناک سزا دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں منافق مرد اور منافق عورتوں کی بات بتا رہے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ تمام منافقین کی مشترک خصوصیت ہے، ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے عداوت ہوتی ہے۔ کوئی شخص بڑا کام کرنا چاہے تو ان کی ہمدردیاں، ان کے مشورے، ان کی ہمت افزائیاں، ان کی مالی اعانتیں، ان کی سفارشیں، ان کی تعریفیں اور سب اسی کے لیے وقف ہوں گی۔ دل و جان سے خود اس برے کام میں شریک ہوں گے، دوسروں کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیں گے، کرنے والے کی ہمت بڑھائیں گے۔ ان کی ہر ادا سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس برائی کے پروان چڑھنے ہی سے کچھ ان کے دل کو راحت اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ کو بھول گئے
تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے۔ ان پہ اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلی قوموں کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے، ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو جائے گا۔ کیا بحثیں تھی کہ ان کا تو بس یہی لوگ رہ گئے تھے ایمان لانے والے، انہی پہ قرآن اترنا تھا، یہ تو سب ختم ہو جائیں گے، دوسرے لوگ غالب آ جائیں گے، یہ اس طرح کی بحثیں وہ بھی کرتے تھے، اور وہی خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیشوں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا۔ کس بستی کو الٹا گیا؟ قوم لوط کو۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنے سب کچھ جو تھا اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی جان پر خود ظلم کیا۔ اب مومن مردوں مومن عورتوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ سیم ہیں، وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ایک مسلم کا دوسری مسلم کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ جو ہے حصہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگر وہ سپورٹ نہیں کریں گے تو پوچھا جائے گا۔ یعنی کوئی دل میں کسی معاملے میں کوئی حسد نہ رکھنا، جلن نہ رکھنا، بغض نہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، کبھی اگر کوئی سپورٹ کی ضرورت ہو تو سپورٹ کرنا، ان کو اگر وہ کوئی غلط کر رہے ہیں تو ان کو غلط باتوں سے روکنا۔ ٹھیک ہے، اچھائی کی بات کا حکم دینا۔ ٹھیک ہے، پرابلم ہو تو ان کی جو اسسٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ان سب کا گول جو وہ ایک ہی ہو، جب وہ مختلف شعبوں میں کام کرتے ہوں لیکن مسلمانوں کا گول جو وہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے پہ خود بھی چلنا ہے اور دوسروں کو بھی لے کر چلنا ہے۔ تو پھر دوسری مثال کیا ان کی پھر اور کیا خاصیت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، بے شک یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس طرح کی آیات دے کے مسلمانوں کو ہر جگہ انکریج کیا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں انکریج کرتے ہیں کہ اصل زندگی وہی آخرت کی زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا اتنا خوبصورت جو تصور پیش کیا ہے، سورہ رحمان میں دیکھیں، سورہ انسان کے اندر دیکھیں، اور بھی مختلف جگہوں پہ کہ اتنی خوبصورت وہ جنتیں ہیں، اور انسان جو ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، صرف اللہ تعالیٰ نے ایک جھلکی بتائی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار صرف اسی لیے، لیکن ہم ان آیات کو جو ہے ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ ہاں ملنا ہوگی، مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، جہنم میں بھی ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کوئی بات نہیں، جل جائیں گے تھوڑا دن، پھر جنت پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آگ پر صبر کریے بیٹھے ہیں، یعنی اتنی منہ سے اس طرح بات نکالنے، جیسے یہودی کہتے تھے چند دن جل جائیں گے جہنم میں۔ نہیں، جہنم میں جلنا ہی سب سے بڑی جو ہے انسان کے لیے رسوائی کا سبب ہے۔ ہم سے دنیا کی آگ اتنی سی برداشت نہیں ہوتی، ذرا سا ہاتھ جل جائے تو انسان کیسا بیٹھ جاتا ہے اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے۔ تو وہ آگ تو اللہ کی لگائی بھی آگ ہے، اللہ کی سلگائی بھی آگ ہے، تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں اس کا؟ تو سب سے بڑی رسوائی اس دن یہ ہے کہ انسان جو وہ آگ میں چلا جائے۔ تو انسان کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہمیں جو ہے پروردگار ہم سب کو اس آگ سے بچا لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرا خوشخبری اس لیے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، کہ انسان جب ڈرتا ہے بہت زیادہ، ظاہر ہے جب انسان اللہ سے ڈر کے کام کر رہا ہوتا ہے اور پھر غلطیاں کوتاہیاں بھی بندے سے ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرا اس کو خوشخبری بھی دیتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی کوتاہی ہو بھی گئی ہے، تم نے اللہ سے معافی بھی مانگ لی ہے، لیکن انسان جو ہے تقویٰ کی زندگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس میں کوتاہیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، لیکن اللہ کی طرف لڑتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے پیش آؤ۔ اب یہاں پہ منافقین کے ساتھ جو ہے وہ سخت رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کے معاملات کو جو ہے ان سے کچھ بھی نہیں پوچھ گچھ بھی نہیں کیا کرتے تھے کہ آئے نہیں آئے، لڑے نہیں لڑے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے بارے میں ایک لفظ کسی کو نہ کہنے دیتے تھے، نہ خود کہتے تھے۔ ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اب یہاں خود حکم دے رہا ہے کہ وہ کھل گئے ہیں، اب آپ جو ہے ان کے بارے میں سختی کریں گے۔ اور کفار سے تو تھی اور منافقین سے بھی پوری قوت سے مقابلہ کرو، یعنی جنگ نہیں لڑنا ان سے، لیکن ہر معاملے میں ان کا سوشل بائیکاٹ
کرنا ہوگا. یعنی کس طریقے سے کہ یہ اس میں آ کے پڑھ دیتی ہوں کہ اسے کھلم کھلا ان کے ہر غلطی کو کھلم کھلا بے نقاب کیا جائے، علانیہ اس کو ملامت کی جائے، سوسائٹی میں اس کے لیے عزت و اعتبار کا کوئی مقام باقی نہ رہنے دیا جائے، معاشرت میں اس سے قطع تعلق ہو، جماعتی مشوروں سے وہ الگ رکھا جائے، عدالتوں میں اس کی شہادت غیر معتبر ہو، عہدوں اور مناصب کے دروازوں کے لیے اس کے لیے بند کر دیے جائے، محفلوں میں اسے کوئی منہ نہ لگائے، ہر مسلمان اس سے ایسا برتاؤ کرے جس سے اس کو خود معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں کہیں بھی اس کا کوئی وقار نہیں اور کسی دل میں بھی اس کے لیے احترام کا کوئی گوشہ نہیں. پھر اگر ان میں سے کوئی شخص کسی صریح غداری کا مرتکب ہو تو اس کے جرم پر پردہ نہ ڈالا جائے اور بلکہ اسے قرار واقعی سزا دی جائے. تو اس طرح سے ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا. آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی یہ تو دنیا میں ان کی سزا تھی. ظاہر ہے اگر کچھ لوگ جو ہے پوری سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ منافق ہیں اور ان کا اس طرح سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا تو زندگی کیا ہوگی؟ ان پر تنگ ہو جائے گی. ان کے اپنے بچے بھی اگر مسلمان ہیں وہ بھی ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، بیوی بھی مسلمان ہے، نیک دل ہے اور وہ بھی بائیکاٹ کر رہی ہے، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ ان کی دنیا کی سزا تھی. وہ بدترین جائے قرار ہے. یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. یعنی بہت ساری باتیں روایت پہ نقل ہوتی ہیں، لیکن یہ جو کچھ باتیں ہیں جو یہاں پر بھی کہ لیکن کوئی یقینی بات نہیں ہے، بس میں روایات سے پتہ چلتی ہے کہ جو اس زمانے میں منافقین نے کی تھی. مثلا ایک منافق کے متعلق مروی ہے کہ اس نے اپنے عزیزوں میں سے ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا، اگر باقی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں. یعنی اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی، اتنی فتوحات دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے جو بالکل اسلام کے اگینسٹ ہے. اور ایک اور روایت میں کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی. مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے. اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مسجد سے بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا، یہ حضرت آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ سب کہاں ہے. یعنی اس زمانے میں وہ نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا، وہ ان کو بشری سمجھتے تھے اور تھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشری، وہ کہتے تھے نبی نہیں ہے. تو اس طرح کی جو ہے وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہیں وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ نہ کر سکے. یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے تبوک سے واپسی پر جب مسلمانوں کا لشکر ایک ایسے مقام کے قریب پہنچا جہاں سے پہاڑوں کے درمیان راستہ گزرتا تھا تو بعض منافقین نے آپس میں طے کیا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڈ پہ پھینک دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی. آپ نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے راستے سے نکل جائیں اور آپ خود صرف عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمانی کو لے کر گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے. اسی طرح معلوم ہوا کہ وہ 10-12 منافق ڈھاٹے باندھے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ ان کی طرف لپکے تاکہ ان کے اونٹوں کو مار مار کے ان کے منہ پھیر دیں، مگر دوری سے حضرت حذیفہ کو آ کے دیکھ کر ڈر کر بھاگ گئے. دوسری سازش کا جس کا اس سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے یہ ہے کہ منافقین کو رومیوں کے مقابلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار ساتھیوں کے بقیت بچ کر واپس آنے کی توقع نہ تھی. اس لیے انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ جو ہی ادھر کوئی سانیہ پیش آئے ادھر مدینے میں عبداللہ بن ابی کے سر پر شاہی تاج رکھ دیا جائے. تو یہ اس طرح کی سازشیں تھیں جو انہوں نے تیار کی ہوئی تھیں. یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہجرت سے پہلے مدینہ کی کیا حالت تھی، لیکن جیسے جیسے جنگ ہوئی تو جنگ کے بعد جنگوں کے بعد جب فتوحات مسلمانوں کو ملنی شروع ہوئی تو جو وہ مدینہ تھا وہ مدینہ نہیں رہا. لوگوں کو خوشحالی نصیب ہو گئی، لوگوں کے گھر بن گئے، لوگوں کو بزنس میسر ہو گئے، خوشحالی آ گئی. تو یہ دیکھ دیکھ کے منافقین جو تھے وہ جلتے تھے. تو ان کا یہ سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے. اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے. یعنی کچھ منافقین نے وعدہ بھی کیا تھا لیکن بعد میں وہ ہٹ گئے اپنے وعدے سے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا، اللہ سے وعدہ کیا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا. یعنی اس وقت تھوڑا جو دل میں سچائی بھی تھی، اب ان کی اس حرکت کی وجہ سے بالکل وہ منافقت پہ ٹرن ہو گئی اور بٹھا دیا جو اس کی حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. کیا لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز، ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے
اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت بندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاڑتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے کتنا کتنا جو ہے، جو کچھ لوگوں کے پاس تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کچھ بھی نہیں چھوڑنا ہے، سوائے بس اپنے گھر کی مخصوص ضروریات کے علاوہ، جو بیسک ضروریات ہیں اس کے علاوہ سب نے جو ہے اپنی لا کر یہاں، کیونکہ یہ حق اور باطل کا مارکا تھا اور بہت زبردست مارکا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام یہ کہہ دیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ یہاں لا کے جو ہے ڈال دیا جائے۔ تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے اپنا پورا گھر کا سامان، حضرت ابوبکر اپنے گھر کا آدھا سامان، عبد الرحمن بھی عوف، جن کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ وہ تو بہت کماتے تھے، تو اتنا زیادہ ہی وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے، بہت زیادہ وہ دیتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی ان کی کفالت بھی عبد الرحمن بن عوف اپنے پیسوں سے کیا کرتے تھے۔ کتنی بڑی ان کے مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبہ دیا اس بات کے لیے۔ تو اب جب وہ لوگ جو تھے، جو آنکھیں خود تو رکے رہتے تھے، دیتے نہیں تھے مال، تو جو بیچارے غریب جو پوری رات کما کے چند کھجورے کماتے تھے، وہ کھجورے بھی وہ دینے آتے تھے، تو اس میں کہتے تھے دیکھو اس جو ہے اس کو بھی پر لگ گیا، یہ اس طرح کی بات کرتے تھے کہ دیکھو یہ بھی دینے کے لیے آ گیا، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور اس طرح کی بات کرنا، دیکھو یہ ٹڈی کی ٹانگ بھی آ گئی تاکہ اس سے روم کے قلعے فتح کیے جائیں۔ اور کوئی زیادہ دیتا تو اس کی کہتے ہیں او ہوئی تو ریاکار ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے دے رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا، خود کچھ نہ کرنا اور لوگوں کے اوپر تو باتیں چھاٹنا، تو یہیں پر اللہ تعالیٰ ان کی حرکتیں دیکھیں، منافقین کی کتنی زیادہ حرکتیں ایسی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ہر بات کو کھول رہا ہے۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور ہم جتنی بھی ہم دیکھیں اس کے بعد بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جتنی بھی خلافت آئی، خلافتوں کے بعد جو ہے خلافت عثمانیہ آئی، تو ہم دیکھتے ہیں کتنے غدار پیدا ہوئے، سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان ٹیپو سلطان، ہم نے کتنے لوگ پڑھا ہے، ہم نے جو کروسیڈر صلیبی جنگیں کے بارے میں پڑھا، تو کتنے لوگوں نے جو ہے وہ یہ غداری کی، سارے منافقین تھے جنہوں نے جو ہے اپنے سلطان سے جو ہے، سلطان ان کے کتنے اچھے ہوتے تھے، نیک ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سلطان کے ساتھ، اپنے جو رعایا تھی ان کے ساتھ جو، اور بڑے پوسٹ پہ ہوتے تھے، کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی مشیر بنا ہوا ہے، اور انہوں نے جو ہے کیا کیا نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں دی، لیکن ان کو یہ عزتیں راس نہیں آئی، اور انہیں جو ہے وہ انگریزوں سے اور دوسرے لوگوں سے، یہودیوں سے ساز باز کر کے اپنی ہی حکومتوں کو، اپنی اسلام کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے، اور اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی خواہش کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ 70 مرتبہ عربی میں جو آتا ہے وہ بہت زیادہ کے لیے آتا ہے، کئی دفعہ بھی اگر انسان معافی مانگے تو ایسی معافی کی درخواست، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ اگر آپ منافقین کے لیے درخواست کریں گے تو آپ کی وہ درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہی سمجھتے تھے کہ وہ جو ہے ہمارے ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو ہے سارے دینی کام بھی کر رہے ہوتے، لیکن ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے کہ وہ اوپر سے کچھ تھے اور اندر سے کچھ تھے، اور وہ کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیتے تھے جس سے مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ یعنی انہوں نے نہ صرف خود رکے بلکہ لوگوں کو بھی روکا کہ اتنی سخت گرمی میں کیا نکلو گے، تھوڑا بعد میں چلے جانا، تھوڑا موسم صحیح ہو جائے، ابھی تو بہت ٹائم ہے شام میں پہنچنے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سے، یعنی 1 مہینہ تو لگا ہوگا پہنچنے میں اراؤنڈ، تو انہوں نے کہا کہ پیچھے سے نکل جانا، اس طرح لوگوں کو جو ہے ڈسکریج کر رہے تھے۔ کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئے زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پہ رونا چاہیے، نہیں ان کی اپنی حرکتوں کے اوپر۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے۔ یعنی اب جن کی یہ لاسٹ تھی، اب یہ نہیں نکلے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگ میں جائیں گے، جو بھی مال غنیمت ہاتھ آئے گا، جو بھی اس میں ان کو کوئی بھی کسی طرح کا ایڈوانٹیج نہیں ملے گا۔ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری مائیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا، تو اب گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ یعنی
اب یہاں پر جو ہے کچھ عرصے کے بعد ہی عبداللہ بن ابئی کا انتقال ہو گیا، مر گیا، جو منافقین کا سردار تھا۔ تو ان کے جو تھے وہ جو بیٹے آئے، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں کہ اتنی عبداللہ بن ابئی جو تھا وہ لیڈر تھا، اس کی تمام باتیں اتنی زیادہ اسی کی سرکردگی میں ہوتی تھی ساری باتیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو عبداللہ جو تھے، ان کے جو بیٹے تھے وہ تو زیادہ سچے مسلمان تھے، تو انہوں نے آ کے خبر دی، اور نہ صرف خبر دی بلکہ کہا کہ آپ اپنا کرتا دے دیں، میں آپ کے کرتے میں ان کو جو ہے دفنانا چاہتا ہوں اپنے باپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی سے اپنا کرتا دے دیا، پھر آپ سے درخواست کی کہ آپ نماز جنازہ بھی پڑھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی راضی ہو گئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی نماز جنازہ پر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ آئندہ ان میں سے جو مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول ساتھ کفر کیا، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے، یعنی اللہ کی نافرمانی پہ مرے اور کفر اور شرک پہ انہوں نے اپنی جان دی۔ اور پیچھے وہ لکھا نا 70 مرتبہ، تو اب حدیثوں میں جو ان آتھینٹک حدیثیں ہیں لوگ وہ بات لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ نے مجھے 70 دفعہ کہا ہے نا، میں 70 سے زیادہ مانگ لوں گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، جو چیز اللہ فرما دیتے ہیں وہ اللہ فرما دیتے ہیں، اللہ کی بات سے آگے بڑھ کر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہ حدیثوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے 70 دفعہ کہا تھا نا، میں 70 دفعہ سے زیادہ دعا کر لوں گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، انسان کو جو بھی چیز دیکھے نا، ان چیزوں کو، حدیثوں کو بھی انسان دیکھے تو اس کانٹیکس میں دیکھے جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی آپ نہیں معافی مانگ، 70 کا مطلب آتے ہی بہت زیادہ کے معنوں میں، تو صرف 70 گننا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اتنی دفعہ مانگو گے تو نہیں ہوگی۔ تو بہت سمجھ کے، سوچ سمجھ کے چیزوں کو جو ہے وہ بولنا چاہیے۔ مجھ سے 2-3 لوگوں نے یہ بات بڑی اس سے پوچھی تھی، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور حالانکہ اس کا جو کفر تھا، اس کا شرک تھا، ہر چیز کھلی پڑی تھی، ایسا نہیں تھا کہ نہیں کھلی ہوئی تھی۔ ان کی مالداری، ان کی کثرت و اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے وہ کافر ہوں۔ جب کبھی کوئی سورہ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقترت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اور ان لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، بخلاف اس کے رسول نے اور لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ بے شک بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ، یعنی یہ جو مدینے کے قرب و جوار میں رہتے تھے، یعنی جو ہوتے نا جس سے ولیج وغیرہ کے اندر، اس ٹائپ کے جو بدوی تھے، وہ لوگ بھی تھے، ان میں بھی منافقین تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، انقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کی راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ یعنی اب یہاں پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اب جو شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے لوگ نہیں آ پا رہے جنگ میں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی کہ ضعیف ہیں، بیمار ہیں، ٹھیک ہے، شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، ان کے پاس جو ہے نہ بیماری ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ زیادہ پورے مہینے تو وہ چل بھی نہیں سکتے، تو اس طریقے سے نہ کوئی مطلب شیئرنگ میں کوئی چیز ہے ان کے پاس، تو اگر ان کے پاس اس طرح کی کوئی وہ چیزیں نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پرووائڈ نہیں کر رہے ان کے لیے، تو پھر ان کو جو ہے پھر وہ اجازت دے دی گئی تھی، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ بھی دیکھیں جن کے پاس جو یہ چیزیں میسر نہیں تھی وہ روتے تھے کہ ہمیں کچھ مل جائے تو ہم بھی جنگ میں چلے جائیں۔ ایک منافقین تھے جن کے پاس اللہ نے ساری سہولتیں دی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی جو انہوں نے بیٹھنے والوں میں پسند کیا۔ تو اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ ہوتے ہیں سچے مومن۔ انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے،
انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، اس لیے یہ آپ کچھ نہیں جانتے اللہ کی یہاں ان کی سروس کا کیا بدلہ جو ہے وہ نکلے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ہے 10واں پارہ ختم ہو گیا ہے، کل سے پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور سننے کی جو ہے توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ